اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، کلمہ شہادت کا پہلا حصہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج ذکر کریں گے کہ ہم کلمہ شہادت میں اقرار کرتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں اور عبد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور معبود برحق اور یکتا ہونے کا اقرار کرنے کے بعد فوراً ہم شہادت دیتے ہیں کہ اور ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول اور عبد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ عبادت کس طرح کرنی ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، اگر ہم وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو ہم اس کلمہ شہادت کے دوسرے جملے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول کے مطابق وہ اعمال جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو جو عبادت ہیں، جو عبادات ہیں، ان کے کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عملی طور پر بتلایا۔ اور جب ہم یہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فروع دین ہیں، اگر ان کی ادائیگی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، تو گویا کہ ہم جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں وہ زبانی ہے، ہم اس پر صحیح ایمان زبانی طور پر تو لے آئے لیکن عملی طور پر نہیں لے آئے۔ اسی طرح اصول دین ہیں، دین کے اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برحق نے اصول دین کا قرآنی آیات میں اشارہ کیا، بتلائے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی اور پرنسپل اسٹیبلش کیے۔ تو جب تک ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ اصول و ضوابط جو قائم کردہ ہیں وہ اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو ہم کلمہ شہادت کے اس دوسرے جز کا، دوسرے حصے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید اور معبود برحق ہونے کے بعد جو شہادت دیتا ہے وہ یہ شہادت دیتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے ہی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت حاصل کرنی ہے
اور ہدایت حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ جو اصول و ضوابط قوانین ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے دیے ہم ان کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق عمل نہیں کرتے تو گویا کہ ہم جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ تو یہ کلمہ شہادت کے اقرار کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک زبان سے اقرار کر لیا اور ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور اس کے بعد ہماری چھٹی۔ نو، کلمہ شہادت کے تقاضے ہیں۔ جب ہم کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں تو ایمان کے تقاضے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنے کے بعد پھر عملی طور پر اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم عملی طور پر ثبوت نہیں دیں گے گویا کہ جو ہم ایمان لائے ہیں اس میں کھوٹ ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو لہٰذا ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم ایمان لائے ہیں اس کو عمل سے ثابت کریں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا کافی نہیں، اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے طریقے، اصول، قوانین اور ضوابط اور اعمال پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی ایمان کے ثبوت کے لیے عمل صالح کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہے کلمہ شہادت کا مقصد۔ کلمہ شہادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ہم آزاد ہو گئے، نہیں۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام کے تمام قوانین، اصول و ضوابط ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں گویا کہ جو ہم ایمان لائے ہیں وہ ایمان کمزور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ شہادت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔